شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا در اور اللہ کا ڈر۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئیں سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ دنیا میں سب سے زیادہ وہ لوگ سکون میں رہتے ہیں جو مشکل وقت میں کہتے ہیں کہ میرے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ اگر تمہارا عبادت میں دل نہیں لگ رہا تو جان لو کہ تمہارے منہ سے کوئی ایسی بات نکلی ہے جو نہیں نکلنی چاہیے تھی۔ انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ جب کبھی کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے، اس لیے اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ہمیشہ دعا کرتے رہا کرو۔ اپنے بہترین وقت کو نماز ادا کرنے میں وقف کیا کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ دنیا کا سب سے مخلص شخص آپ کا والد ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اتنا زیادہ عطا کرے گا۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں، کیونکہ جس چیز کے سامنے تم اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن تمہاری گواہی دیں گے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اللہ کن فرما دے تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ اپنے سب راز اس رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ دعا مانگ کر دل پر سکون آ جائے تو سمجھ لیں دعا قبول ہو گئی ہے۔ جو رشتہ دار تمہارے بارے میں دوستی و محبت کے جذبات ہی نہیں رکھتا، اسے اپنا رشتہ دار مت سمجھو۔ جب بھی تم چاہو کہ تمہاری دعا عرش تک پہنچے اور مستجاب ہو جائے تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگو۔ تم کسی کا کچھ مت بگاڑو اور اللہ تمہارا کچھ بگڑنے نہیں دے گا۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ حسین رکھی ہے، بس اللہ پہ یقین رکھو، وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا۔ ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، یا تو قبول ہوتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ ہو جاتی ہے یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اگر سب کچھ اللہ پر چھوڑ ہی دیا ہے تو اس کے فیصلوں پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر چاہت پورا کرنے پہ قادر ہے۔ نماز پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفنا سکو، اور یقین کریں اللہ پاک وہاں سے دروازہ کھولتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ عورت کے ایک بچہ پیدا کرنے پر 75 سال کی نماز کا ثواب اور ہر ایک درد پر ایک حج کا ثواب ہے۔ اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کی ملنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ یاسین تمام خواہشات کو پورا کرتی ہے۔ حق کے راستے میں سب سے بڑی سختی یہ آتی ہے کہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جس دعا میں درود شریف شامل ہو جائے اللہ پاک ان دعاؤں پر قبولیت کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔
صرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تانا نہیں، الزام نہیں، رسوائی نہیں، شرمندگی نہیں، بے سکونی نہیں، وہ ہے اللہ کی محبت۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہوتے ہیں۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ مجھ سے خدا کی شان ہے۔ سورج کی کرنیں زمین پر پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کا مقدمہ اللہ تعالیٰ خود لڑتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو۔ بعد میں مجبوریوں کا سہارا لے کر کسی کو چھوڑ دینا وفاداری نہیں۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے۔ اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجئے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دل تکلیف میں ہو تو سکون کے لیے سب سے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ جمعے کے دن سورہ یاسین پڑھنے سے تمام خواہشات پوری ہو جاتی ہیں۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ جانوروں کو ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور نفرتوں کو ذبح کرنا سنت رسول ہے۔ تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے اور اللہ انہیں دیکھ کر مسکراتا ہے۔